ایران کی جانب سے اسرائیل پر داغے گئے ڈرونز اور میزائل حملوں کے بعد صورتحال کشیدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر دونوں ملکوں میں باقاعدہ جنگ ہو تو کس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایران اسرائیل سے بہت بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی بھی اسرائیل سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے، یعنی ایران کی آبادی 8,75,09,873 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ اسرائیل کی آبادی محض 90,43,387 افراد پر مشتمل ہے۔ لیکن اسرائیل اپنے دفاعی بجٹ پر ایران سے کہیں زیادہ خرچ کرتا ہے۔ اسرائیل کا دفاعی بجٹ 24 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جبکہ ایران کا دفاعی بجٹ 10 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ ایران کے حاضر سروس فوجیوں کی تعداد اسرائیل کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ ہے۔ ایران کے حاضر سروس فوجیوں کی تعداد 6,10,000، جبکہ اسرائیل کے حاضر سروس فوجیوں کی تعداد 1,70,000 کے قریب ہے۔ لیکن اسرائیل کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی اور جدید طیاروں سے لیس فضائی طاقت ہے۔ اسرائیل کے پاس 241 لڑاکا طیارے اور 48 تیز حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹرز ہیں، جبکہ ایران کے پاس 186 لڑاکا طیارے اور صرف 13 حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹرز ہیں۔ دونوں ممالک نے ابھی تک اپنی بحری افواج کی زیادہ صلاحیتوں کا مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن وہ جدید بنیادوں پر نہ بھی ہوں پھر بھی ایران کی بحری فوج کے پاس 101 جہاز ہیں، جبکہ اسرائیل بحریہ کے پاس 67 بحری جہاز ہیں۔ ایران کے عراق کے ساتھ جنگ کے بعد سے اپنے میزائل سسٹم اور ڈرونز پر زیادہ کام کیا ہے۔ ایران نے شارٹ اور لانگ رینج ڈرونز اور میزائل بنائے، جو مبینہ طور پر ایران نے مشرق وسطیٰ میں اپنے حلیفوں کو بھی مہیا کیے ہیں۔ یمنا حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب پر داغے گئے میزائلوں کے تجزیے سے علم ہوا تھا کہ وہ ایرانی ساختہ تھے۔ اگرچہ ایران نے زیادہ میزائل اسرائیل پر داغے ہیں، لیکن دوسرے ملک میں جا کر آپریشن کرنے کا زیادہ تجربہ اسرائیل کا ہے اور اسرائیل زیادہ تر اس میں کامیاب رہا ہے۔ فوجی طاقت کے لحاظ سے اسرائیل کے پاس بہتر ٹیکنالوجی ہے، لیکن ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ اتحادی بھی کسی ملک کی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کون سی طاقتیں ان میں کس ملک کو سپورٹ کرتی ہیں۔ امریکہ آج اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے، جو نہ صرف اسے سالانہ اربوں روپے کی امداد دیتا ہے بلکہ اس کے تحفظ کی ضمانت بھی مہیا کرتا ہے۔ برطانیہ بھی اسرائیل کا نہ صرف ایسا دیرینہ دوست ہے جس نے نہ صرف صہیونی ریاست کے قیام میں اسرائیل کا ساتھ دیا بلکہ اسرائیل کو فوجی اور سفارتی امداد بھی فراہم کرتا ہے۔ فرانس کے بھی اسرائیل کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ فرانس ان اولین ممالک میں سے ایک تھا جس نے 1949 میں یہودی ریاست کو تسلیم کیا تھا۔ جہاں اسرائیل کو عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے، وہیں ایران کو خطے میں مسلح گروہوں کی حمایت حاصل ہے، جو ایران کو اسرائیل پر برتری دلاتی ہے۔ ایران کے اتحادیوں میں روس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایران کے پاس موجود زیادہ تر اسلحہ روسی ساختہ ہے اور یوکرین کی جنگ کے بعد ایران اور روس کے مابین فوجی تعاون بڑھا ہے۔ ایران کے چین کے ساتھ بھی اقتصادی اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ اس کی ایک مثال 2021 کا وہ وعدہ ہے جس کے تحت چین ایران میں 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ خطے میں شام ایران کا سب سے بڑا اتحادی ہے اور وہ اسرائیل اور ایران کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ حوثی جنگجو بھی ایران کے اتحادی ہیں۔ اسرائیل پر ایران کے حملے میں یمنا حوثیوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور اسرائیل پر کچھ میزائل داغے۔ لبنانی جنگجو گروپ حزب اللہ بھی ایران کا ایک اہم اتحادی ہے۔ بھاری ہتھیاروں سے لیس حزب اللہ گروپ لبنان کا ایک بااثر سیاسی کھلاڑی بھی ہے۔ فلسطینی جنگجو گروپ حماس بھی ایران کا اہم اتحادی ہے، جسے مبینہ طور پر ایران سے مدد ملتی ہے۔ خطے میں موجود اتحاد اور حالات سے جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے، لیکن جہاں تک خطے میں بڑے عرب ممالک کا تعلق ہے تو وہ اکثر اسرائیل کے معاملے میں کوئی خاص عملی قدم نہیں اٹھاتے، لیکن وہ اس کشیدگی میں اسرائیل کو جنگ سے روکنے میں کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔